الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مختلف مواقع پر مختلف بڑی پیاری پیاری باتیں فرمائی ہیں، اور ہر بات ایسی ہے کہ جو ایک مکمل ضابطہ کا درجہ رکھتی ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ کون اس انسان کی فطرت کو، طبیعت کو اور نیچر کو جان سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمانے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. تو اس رہنمائی کے اندر اور ان کی ہدایات کے اندر خوشی کے لیے بھی احکامات ہیں اور پریشانی کے لیے بھی احکامات ہیں. اگر انسان ان احکامات پر نظر کرے تو انسان کو بڑا سکون میسر آ جاتا ہے. ان فرمودات اور فرامین کو اپنے سامنے رکھے تو بڑا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم عالم راحت ہے، وہاں پر پریشانی کا گزر نہیں ہے، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے. وہ عالم عالم جنت ہے. دوسرا عالم عالم مصیبت ہے، عالم عذاب ہے، کہ جہاں پر راحت اور اطمینان کا گزر نہیں ہے، وہاں بے چینی ہی بے چینی ہے، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے. اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں. ایک عالم ہے جو عالم راحت اور بے اطمینانی کا مجموعہ ہے، وہ عالم دنیا ہے. اس عالم کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے اور کوئی غم دائمی نہیں ہے. یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے اور یہاں کی پریشانی بھی عارضی ہے. تو اس عالم کے اندر رہتے ہوئے ہم کو ان 2 عالموں میں سے ایک عالم کا انتخاب کرنا ہے. یا تو ہم اپنے لیے عالم راحت کا انتخاب کر لیں، یا ہم اپنے لیے عالم مصیبت کا انتخاب کر لیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. پھر عالم راحت کے لیے اللہ نے ایک دستور رکھا ہے
کہ ان راستوں سے گزرو گے تو تمہیں عالم راحت مل جائے گا، اور ان راستوں سے گزرو گے تو تمہیں عالم مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں کی پریشانی بھی دائمی ہے، وہاں کی خوشی بھی دائمی ہے، اور یہ عالم جو خوشی اور غمی کا مرکب ہے، اس کی خوشی بھی عارضی ہے، اس کی پریشانی بھی عارضی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی حکمت کی باتیں فرمائیں۔ ایک بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم عالم راحت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عالم راحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دوسری بات کا تعلق یہ ہے کہ دنیا چونکہ عالم راحت اور عالم مصیبت کا مجموعہ ہے، تو وہاں پر اگر مصیبت آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو جملے ہیں، جو دو جملے در حقیقت ایک بہت عظیم سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ جس کو میسر آ جائے وہ بڑی نعمت حاصل کرنے والا اور خوش بختوں میں ہوگا۔ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ تمہیں جو چیز نفع پہنچائے اس کی اپنے اندر حرص پیدا کرو۔ ویسے حرص کی مذمت کی گئی ہے، اگر وہ حرص دنیاوی معاملات کے اندر ہو تو ایسا شخص جو دنیاوی معاملات میں حریص ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ شخص نافرمان ہوتا ہے۔ ہر عمل کے ساتھ دوسرا عمل جڑا ہوا ہے، اور جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے وہ اطاعت گزار ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص سے منع کیا جب دنیاوی معاملات میں ہو۔ مثلا ایک آدمی کی ایک دکان ہے، اس کی دوسری دکان ہو گئی، اب آدمی حرص کرنے لگا کہ میں بھی دوسری دکان بناؤں گا، اور اس حرص کے نتیجے میں وہ حاسد بن گیا، حاسد بن کر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، ناشکرا ہو گیا، اور اللہ سے ہر وقت شکوہ کرتا رہنے لگا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو زیادہ اس بات کے لائق تھا کہ مجھے دنیا زیادہ ملتی، فلاں کو کم ملتی، لیکن اللہ نے فلاں کو دے دیا۔ ہر وقت اس پریشانی کے اندر مبتلا رہے گا، ناشکرا رہے گا، نافرمان رہے گا، حاسد رہے گا، عمل کی توفیق سلب کر لی جائے گی، اچھائیاں کرنے دل نہیں چاہے گا کہ میں کیوں عمل کروں، اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا، اس کو تو اتنا دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں حرص نہ کرو، احرص علی ما ينفعک، ان معاملات میں حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین 15 انعامات عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک انعام جو سب سے بڑا وہ ہے، وہ یہ کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی حسد کے ذریعے سے رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تنگی بڑھتی جائے گی، لیکن ایک آدمی ایسے عمل کے اندر حریص ہو رہا ہے جو عمل اس کو نفع پہنچانے والا ہے تو اس کی تنگی دور ہوتی چلی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احرص علی ما ينفعک، کہ تم ان باتوں کے اندر حریص بن جاؤ جن باتوں کا تم کو فائدہ پہنچے، جو تمہیں نفع پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، حرص کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک غزوہ درپیش ہے، اور اس غزوے کے اندر
جو جتنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، میں جنت کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب یہ بات سن لی جائے تو کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش فرما رہے ہیں۔ دونوں حضرات آ رہے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے چونکہ اپنے پورے مال کا 2 حصے کر کے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جا رہا ہوں، تو میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے عمر تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے ساری اپنی جو دولت تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں آج اس نیکی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ساری دولت لے کے آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ یقین ہو گیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معمولی رتبہ تو تھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ عمر فی الجنہ، اتنا بڑا رتبہ، اور فرما چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر خطاب جہاں سے گزرتے ہیں وہاں شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے رتبے پانے والے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو بکر آپ ہمارے ساتھ ایک معاملہ کیجیے اور مجھ پر احسان فرمائیے۔ اب یہ بات سن کر اگر ہمارے معاشرے میں کوئی یہ بات کہے تو یہ ہوگا کوئی تجارتی لین دین ہو رہا ہوگا، کوئی ایسا سودا ہو رہا ہوگا جس میں دنیا کا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن یہ معاملہ بھی بڑا عجیب غریب۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لیجئے، اور آپ نے وہ رات جو غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ گزاری تھی وہ رات مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو اب اتنے بڑے بڑے درجے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں مسابقہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیکیوں کے اندر۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا کہ احرص علی ما ينفعک، کہ تمہیں جو عالم راحت کے اندر فائدہ پہنچانے والے اعمال ہیں ان اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ احرص علی ما ينفعک، کہ آخرت میں جو تمہیں فائدہ پہنچائے ان چیزوں میں حرص کرو۔ اب ساتھ ساتھ بعض مواقع پر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کسی کی نیکی کو دیکھتا ہے اور نیکی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے، ان کا اتنا اونچا مقام میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا بھی حل اگلے جملے میں فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، کہ جیسے تمہارے دل کے اندر کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں یہ نیکی کروں گا، مثلاً میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، یا مثلاً اس وقت جو امت پریشان ہے ان پریشانوں کی میں کسی طرح مالی یا اخلاقی یا کسی اور انداز سے تعلقات کی بنیاد پر ان پریشان حالوں کی مدد کروں گا۔
تو اب فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور کہہ دیا کہ اے اللہ میں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہم کو سکھلایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو واستعین باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں جب حرص کرو گے، اچھائیوں میں حرص کرو گے، نفع والی چیزوں میں حرص کرو گے، تو وہاں پر کسی کی بلندی کو دیکھ کر تم نا امید مت ہو جاؤ، بلکہ تم اللہ سے مدد مانگ لو۔ ولا تعجز، اور عاجز بن کر اور نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ اب آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ فرمایا، بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن ایک لوہار جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا اس کو اللہ نے بڑا نواز دیا۔ یہ بات سننے والے نے سنی، جب صبح آنکھ کھلی تو ان کو جستجو پیدا ہوئی کہ وہ لوہار، اس کو اللہ رب العالمین نے کس لیے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس پر رشک فرما رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں وہ گئے اور جانے کے بعد معلوم کیا کہ کوئی لوہار رہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سامنے والا گھر لوہار کا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں اس لوہار کے گھر میں گئے، معلوم کیا اس لوہار کا، تو کہا کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ یہ بتلائیے کہ وہ کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی عمل تو ایسے نہیں ہیں، لیکن دو باتیں میں جانتی ہوں کہ وہ ہمیشہ پابندی سے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جلدی سے بتلائیے کہ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوہار کی خصوصیت یہ تھی، اس کی طبیعت یہ تھی کہ دن بھر لوہا کوٹتا تھا، لیکن جیسے ہی اذان کان میں آواز آتی تھی ویسے ہی وہ لوہار ہتھوڑے کو چھوڑ دیتا تھا، حتیٰ کہ بعض مواقع کے اوپر ایسا بھی ہوا کہ لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا، گن اٹھائی مارنے کے لیے، اذان کی آواز آئی تو اس نے اس ہتھوڑے کو نیچے آنے نہیں دیا بلکہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ اللہ کی آواز آ گئی، اللہ کی طرف سے منادی نے پکار دے دی، اب میں کام نہیں کروں گا۔ ایک عمل یہ اہتمام سے کیا کرتا تھا۔ تو پوچھا گیا دوسرا عمل کون سا ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ دوسرا عمل یہ تھا کہ رات میں وہ سامنے مکان تھا عبداللہ ابن مبارک کا، تو عبداللہ ابن مبارک رات میں چھت کے اوپر کھڑے ہو کے تہجد پڑھا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے، بڑے خشوع خضوع سے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اکثر ان کو دیکھ کے یہ کہا کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے یہ فرصت ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسی نماز پڑھتا۔ تو اس کے دل کے اندر نیکی کی جو حسرت تھی، یہ حسرت نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احرص علی ما ينفعک، کہ نیکی کے کاموں کے اندر، نفع پہنچانے والے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کا حرص کرو۔ فاستبقوا الخیرات کا مقصد بھی یہی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کا بھی مقصد یہی ہے۔ اور پھر فرمایا واستعین باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو، ولا تعجز، عاجز بن کے مت بیٹھ جاؤ۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی گئی، اور اس بات کے اندر بہت کچھ ہے، اس کو جتنا کھولتے جائیں گے اور جتنا سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے جائیں گے، حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طرح نیکی کے اندر حریص تھے۔ اب دور کے معاملات کو چھوڑ کر ہم قریب کے معاملے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، ہمارے سارے اکابرین اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں، اور کسی کے ہاں دعوت میں تھے، دعوت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا، اس جنگل کے اندر چھوٹا سا میدان تھا اور کوئی ساتھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں پہ تو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع کبھی نہیں ملتا تھا،
آج وہ موقع ملا ہے، چلو میں اور تم دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اس میدان کے اندر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے اور پھر فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 2 موقع پر دوڑ لگائی ہے۔ تو یہ ایک سنت تھی جس سنت کو میں زندہ نہیں کر سکتا تھا، آج موقع آیا تو میں نے اس کو غنیمت جانا اور اس سنت کو زندہ کر دیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا، قریب زمانے کا اکابرین کا یہ حال تھا کہ احرص علی ما ينفعک، کہ وہ بات جو تمہیں نفع پہنچائے اس کے اندر حرص کرو۔ اور واستعن باللہ، خیال آتا ہے کہ میں اتنے اونچے مقام کا کہاں، میرا مقام کہاں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا، میرا مقام کہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ سے مدد مانگ لو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ حسرت پیدا کر لو، کہ حسرت بھی بعض دفعہ انسان کو بہت بلندیوں پہ لے جاتی ہے کہ ہائے کاش میں یہ کام کر لیتا۔ یہ حسرت اور یہ بے چینی اور یہ تکلیف اور یہ تڑپ جب پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین جس طرح اس لوہار کو وہ مقام عطا کر دیا، تو ہم جیسے کمہاروں کو اور ہم جیسے جولاؤں کو اور ہم جیسے سنہاروں کو، ہم جیسے پڑھاکوؤں کو یا ہم جیسے لنگڑے لولوں کو بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ تو ایک بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں عالم راحت کی تیاری کرنی ہے اس عالم مرکب کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ تیاری اسی طرح ہوگی کہ ہم نیکیوں کی کوشش کرتے رہیں، نیکیوں کی جستجو کرتے رہیں، نیکیوں کے اعمال کرتے رہیں، اور جن اعمال کو ہم نہ کر سکیں تو ان اعمال کی نیت کر کے ہم دعا مانگ لیں، اور دعا مانگ کر ہم پھر دوسرا کام یہ کریں کہ ہم دعا مانگ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ کام کرنے کی توفیق آپ ہم کو عطا فرما دیجئے، اور یہ توفیق مانگ کر اپنے اندر کیفیت اور بے چینی اور کرب پیدا کر لیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ نہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ ہر بات پہ ارے ہم کہاں ایسے، ارے ہم کہاں ایسے۔ یہ حسرت دل کی کیفیت کا نام ہے، حسرت زبان کے عمل کا نام نہیں ہے کہ زبان سے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ہم ایسے کہاں، ارے ہمارا مقام کہاں، اور دل کے اندر بہت بڑا فرعون، موٹا سا فرعون بیٹھا ہوا ہے اور ایک متکبر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہاں تم سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے، تم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح تواضع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان کے عمل کا نام نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ حسرت اور یہ کیفیت، یہ بے چینی اور یہ کرب، یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی اپنی کیفیت کا نام ہے، قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور اس حدیث کا دوسرا جملہ بڑا عجیب غریب ہے، اور جو اس وقت کے حالات کے اندر بھی ہم اس حدیث کے ٹکڑے کو سامنے رکھیں تو بڑی دھڑاس بنتی ہے، بڑی امید ہوتی ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو پھر فَلَا تَقُلْ، تم یہ بات نہ کہنا کہ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ کذا لکان کذا و کذا، کہ اگر میں یہ تدبیر کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، میں ایسا کر لیتا ایسا نہ ہوتا، یہ باتیں نہ کرو، بلکہ ولیکن قل، بلکہ تم کہو ما شاء اللہ وقدر فعل، اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر یہی تھی جو اللہ نے کر لیا۔ اگر ہم اس جملے پہ غور کریں تو اس جملے پہ غور کر کر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کے رسول نے ہم کو تقدیر کے اوپر ایمان غیر متزلزل کی دعوت دی ہے کہ اپنے اندر ایک غیر متزلزل ایمان پیدا کر لیں، کیونکہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا، شر اور خیر کا اللہ کی طرف سے ہونا، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب یہ ایک حقیقت ہے، انسان اگر چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، پلائے گا، خوب رو لے، خوب پریشان ہو لے، لیکن انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ چپ ہونا پڑے گا۔ اب اس چپ ہونے کی نتیجے کے اندر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اس کے مقابلے کے اندر جب پریشانی آئی اور پریشانی آنے کے اوپر کہہ دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کا منشا یہی تھا، اللہ کی تقدیر یہی تھی، میں اس پہ راضی ہوں، اور پھر کہے کہ اے اللہ اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما دے، اب اس کی یہ مصیبت ہلکی بھی ہو جائے گی۔ ہلکی کس طرح ہو جائے گی کہ اس کو ایک دھڑاس بن جائے گی کہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے،
اللہ میرے خیر سے مجھ سے زیادہ باخبر ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تو بہت علم والا ہے، اور اللہ میری پیدائش سے پہلے میرے لیے فیصلے کر چکا ہے۔ تو اب اگر یہ پریشانی آ گئی تو اس پریشانی کے اوپر انسان کے منہ سے کفریہ کلمات نہیں نکلنے چاہیے۔ یقیناً اس وقت جو کراچی کے اندر حالات پیدا ہوئے اور جو واقعات رونما ہوئے وہ یقیناً ایک انتہائی گھناؤنی دہشت گردی تھی، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ دہشت گردی کی گئی۔ اب اس کے پیچھے عوامل تو بڑے مفکرین اور تھنکرز جانتے ہیں، اور انسان غور کرے تو بعض چیزیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا کے بدماشوں اور غنڈوں اور استعماری طاقتوں کے نرغے کے اندر ہے، اور افسوس سے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ ان کو چوڑے چمار مل گئے۔ تو وہ چوڑے چمار جو زر خرید غلام ہیں، جو اپنی قوم کا بھی سودا کرتے ہیں، اپنی ملک کا بھی سودا کرتے ہیں، اپنی ملت کا بھی سودا کرتے ہیں، اپنے دین کا بھی سودا کرتے ہیں، اور وہ بدخواہ ہیں اور کھاتے اسی پلیٹ میں، ہکتے اسی پلیٹ کے اندر ہیں، اور اس کا خون چوسنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بد لوگ ہوتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واقعات رونما ہونے کے بعد ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک 50 لاکھ انسانوں کی قربانی دے کر شہداء کے خون سے یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ 50 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، اور اس وقت بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو زندہ قومیں قربانیوں سے گھبرایا نہیں کرتی ہیں، اور اسی قوم کو زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے جو اپنے اندر قربانی کا جذبہ پاتی۔ تو بے شک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، اور ہم سب چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حلقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ تجارت سے وابستہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مدارس سے وابستہ ہو، چاہے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہو، چاہے کسی اور دینی منصب اور عہدے سے وابستہ ہو، ہر شخص اس غم کے اندر آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہے، اور وہ دعا گو بھی ہے۔ اور جیسے جیسے واقعات سامنے آتے گئے ویسے ویسے بہت سے اللہ والوں نے بڑی دعائیں کی ہیں۔ یہ دعائیں رائگان نہیں جائیں گی، یہ دعائیں رائگان نہیں جائیں گی۔ اس غم کے اندر اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس غم کے اندر صبر جب کر لیا تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دنیا کے ساتھ سپر پاور جو پھسپھسی پھسڈی کھوکھلی سپر پاور وہ دنیا کے دہشت گردوں کے ساتھ ہے، ہمارے آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی پاور ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا استحضار کیجئے، اللہ کے خزانوں کا استحضار کیجئے، اور اس بات کا استحضار کیجئے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم خالی ہاتھ اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمایا۔ جس اللہ نے یہ عطا فرمایا تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک مصیبت آئی، اور شیطان نے امتحان لینے کا سوچا، تو حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی تو مصیبت اتنی سخت تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے پڑ جانے کے بعد بعض مواقع پہ ایسا ہوا کہ کیڑے گر جاتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے تیرا رزق اس کے اندر رکھا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اور انتہائی شدید تکلیف، اتنی شدید تکلیف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور انہوں نے اس پہ جب صبر کیا تو نہ صرف اللہ رب العالمین نے ان کو وہ نعمتیں دوبارہ لوٹائیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ اے ایوب، پہلا زمانہ اچھا تھا یا موجودہ زمانہ اچھا ہے؟ یعنی جب تم مصیبت میں تھے اس وقت کا معاملہ اچھا تھا، یا اب جب تمہیں راحت اور اطمینان بہت کچھ مل گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ معرفت کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے وہ زمانہ بڑا یاد آتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمانے کے اندر روزانہ 2 مرتبہ مجھ سے میرا حال براہ راست پوچھتے تھے،
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ غم واقعتاً بہت بڑا غم ہے، اس غم سے ہم خود مغموم ہیں، کیونکہ مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر ہمارے مسلمان کو تکلیف پہنچے جس طرح ہماری چھنگلیہ کو تکلیف پہنچے تو ہمارا پورا جسم بخار کے اندر تپتا رہتا ہے، تو اسی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں، مسلمان تاجروں کو جو تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف سے ہم سب مغموم ہیں۔ اور آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے، آپ کریے دنیا کے بڑے بڑے اللہ والے ہاتھ اٹھائیں دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں جو کچھ کیا تھا وہ رائگان نہیں ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس غلط فہمی میں شیطان آپ کو نہ ڈال دے اور آپ کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نہ نکل جائے، جیسے بعض لوگوں نے بیچاروں نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ مجھے میری پریشانی کا مداوع کر دیا جائے، اگر مداوع نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں اپنے بچوں کو لا کر اپنے آپ کو خودکشی کے اندر ہلاک کر دوں گا۔ تو یہ ایسے الفاظ نہ کہیے، خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی چلی جائے گی، آخرت بھی چلی جائے گی۔ حوصلہ رکھیے، اچھی امید رکھیے، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو پریشان ہونے سے بچائے گا، اور اللہ رب العالمین یاد رکھیے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ کے یہ نکلنے والے آنسو، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ جب یہ آنسو تکلیف کے اندر نکل رہے ہیں تو یہ وقت قبولیت دعا کا، ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے کہیے کہ اے اللہ، 5 وقت کی نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے رزاق ہیں، آپ ہی ہمیں نفع پہنچانے والے ہیں، آپ ہی ہمیں خوشیاں دینے والے ہیں، آپ ہی نے یہ نعمتیں دی، اے اللہ اس سے زیادہ ہم کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ عطا کرے گا، اس یقین کے ساتھ مانگیے، اور اللہ آپ کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما اصابک من شیء، کہ کسی کو کوئی پریشانی میسر آ جائے، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے تو لا تقل، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہے لو کنت فعلت، اگر میں ایسا کر لیتا لکانا کذا و کذا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر تقدیر کا جو تصور ہے یہ بڑا تسکین کا باعث ہے، اور تقدیر کے حوالے سے اسلام نے ایک بیلنس کانسیپٹ دیا ہے، ایک بڑا متوازن تصور دیا ہے۔ وہ تصور یہ دیا ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ تقدیر کے آسرے کے اوپر ہاتھ دھرے رکھ کر نہ بیٹھو، تقدیر کے آسرے پر اعمال سے اپنے آپ کو پیچھے مت کرو، اعمال کرتے رہو، اور پھر اس کے بعد تدبیر پہ بھروسہ نہ کرو بلکہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرو، اور اس کے بعد اگر کچھ ہو جائے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولیکن قل، بلکہ تم یوں کہو ما شاء اللہ وقدر فعل، اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کی تقدیر یہی تھی۔ اب اگر آپ غور فرمائیں کہ ایک آدمی شدید پریشانی کے اندر ہے، اور اس پریشانی کے اندر کوئی آدمی آ کر شفقت سے اس کا ہاتھ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے کہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کو کیسی تسکین ملے گی؟ تو کافر پریشانی کے اندر، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے مغرب کے اندر میٹرک کے اندر فیل ہو گئے، اپنے 10 سالہ نصاب میں تعلیم کے اندر فیل ہو گئے، خودکشی کر لی۔ لیکن مسلمان تو بڑے سے بڑے حادثات ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اللہ تو موجود ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی پالنہار ہے، وہی مہیمن ہے، وہی ذو القوۃ المتین ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، تو میرا پروردگار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میرے لیے کیا پریشانی؟ تو ہم کو یہ کہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ لَوْ، یہ جو لو کا لفظ ہے، اگر مگر چونکہ چنا کے، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، شیطان کے راستے کو کھول دیتا ہے، تو لہذا اگر مگر کے چکر میں پڑنے کے بجائے رجوع الی اللہ کیا جائے، آزمائش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بڑے گناہگار تھے، شاید انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو، یہ پاگل پن کی باتیں ہیں، بے وقوفی کی باتیں۔ ان میں بہت سے ایسے اللہ والے ہیں کہ جو اس وقت جس وقت یہ سانحہ رونما ہو رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے۔
تو اس سلسلے میں یہ حدیث سامنے رہنی چاہیے، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آزمائش کا سلسلہ آتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اس کائنات کے کنز مخفی تھے، جو اس کائنات کے سبب وجود تھے، جو اس کائنات کے نوشہ تھے، ان کے اوپر جو مشقتیں آئیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا یہ بات بھی افراد و تفرید سے متصف ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی کہ اگر آدمی یہ کہے کہ فلاں کے گناہ کی سزا مل رہی، اور یہ کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، میں یوں کر لیتا، یہ دونوں بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ آپ کو زیادہ نوازنا چاہتے ہیں، اور میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے نمازیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں اس ننھے منھے معصوم بچے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک معصوم بچہ ہے، اس بچے کو ماں مارتی ہے، ماں مار رہی ہے، لیکن وہ بچہ ماں کے دامن سے ہی وابستہ ہو رہا ہے، ماں کے پاؤں سے چمٹ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے دامن میں میری لیے راحت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائی، یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی بھی وجہ سے آئی ہے، ہمیں اس تحقیق کے اندر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ تقدیر کیوں، کس لیے، کس طرح، یہ ہمارا معاملہ نہیں۔ اب اسی تقدیر کا جو بنانے والا ہے اللہ، اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ سے مانگیں، اور اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ ہوا کیوں، کس طرح، اور ہم حکومت پاکستان سے اور حکومت کے ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ پورا اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ان تمام متاثرین کی پریشانیوں کا مداوع کرے، کیونکہ کراچی بغیر کسی شک کے، یہ آف ریکارڈ بات نہیں ہے، آن ریکارڈ بات ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا علاقہ ہے اور شہر ہے، اور دنیا سے زر مبادلہ، فارن کرنسی لانے کا ذریعہ یہ تاجر حضرات ہیں۔ تو ان تاجر حضرات کو دنیا ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کی قوم و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو لہذا آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اس ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ تو اس کے علاوہ ایک دو دعائیں میں عرض کروں گا، وہ دعائیں بڑی مؤثر ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا دعائے ابو الدرداء ہے۔ ہم سب ناگہانی آفات جو ہیں بڑی آزمائشی ہوتی ہیں، اس کے لیے آدمی پریپیئر نہیں ہوتا ہے، تو صبح شام انسان کو چاہیے دعائے ابو الدرداء کا اہتمام کرے۔ دعائے ابو الدرداء کی فضیلت کیا ہے؟ دعائے ابو الدرداء کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابی تشریف فرما تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، تو انہوں نے اطمینان سے بیٹھے رہے، کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ آپ کے گھر تک آگ پہنچ چکی ہے، وہ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ پھر کسی نے آ کر اطلاع دی اور کہا کہ آپ کے گھر کی دیوار پہ پہنچ کے وہ آگ رک گئی اور بجھ گئی، تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کا یقین تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کس وجہ سے یہ یقین تھا؟ تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کے اندر حادثات سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو وہ دعائے ابو الدرداء کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو یہ دعائے ابو الدرداء یہ فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ دعائے ابو الدرداء سامنے کتب خانے کے اندر منزل ملتی ہے۔ منزل حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاندانی عمل ہے جو بڑا مؤثر ہے، جنات، آصف، سحر، جادو سب کے توڑ کے اندر بڑا مؤثر ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اسی کے آخر کے اندر یہ دعائے ابو الدرداء لکھی ہوئی ہے، 2-4 روپے کا رسالہ مل جائے گا، لیکن لاکھوں کروڑوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو دعائے ابو الدرداء کا اہتمام کیا جائے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، اور ہم جو ہے حصار کریں، اور ولا یؤودہ حفظہما کا عمل جو ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آئیں اور ولا یؤودہ حفظہما پہ جب پہنچیں تو آپ اپنی تمام چیزوں کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے آفس کا، سب کا تصور کر کے 3 دفعہ ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم پڑھ کے حصار کر لیجئے۔ اللہ اس کے محافظ ہوں گے، محافظ فرشتے مقرر فرما دیں گے، اور جب تک کہ تقدیر کے اندر لکھا نہیں ہے، تقدیر سے اگر کوئی چیز تجاوز کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین جل از جل آپ کے کاروبار کو دن دگنی 4 چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور دیگر مسلمانوں کے جو کاروبار ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی کوشش عطا فرمائے کہ ہم اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق